رشینز کا اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ رشیا نے اب کوشش کی ہے افغانستان کے اندر کہ جی وہ ریلیونٹ رہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کابل کے اندر ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشنز رہے ہیں. رشیا نے اینٹائی طالبان جو تھے جو ان کے اگینسٹ ان کو بھی سپورٹ کیا. فار ایگزامپل نردرن الائنس پنج شیری جن کو بھی کہتے ہیں جو کہ اس وقت طالبان کے اگینسٹ بھی لڑ رہے تھے اور مجاہد, تو ان کو بھی رشیا پہلے سپورٹ کرتا رہا اگینسٹ دی طالبان, رائٹ. اس کے بعد جب طالبان گورنمنٹ آئی تو پھر دین رشینز گاٹ ان ٹچ ود دی طالبان گورنمنٹ, ان کے ساتھ بھی رہے. اس کے بعد رشینز جو ہے وہ انہوں نے کارزائی کی جو گورنمنٹ آئی تھی نیٹو لیڈ ISAF 2001 کے بعد جب US اور باقی فورسز نے آ کے طالبان گورنمنٹ کو گرایا, تو اس وقت جو کارزائی کی گورنمنٹ تھی اور انیشلی جو نیٹو لیڈ ISAF وہاں پہ رول کر رہی تھی اور ویسٹرن کنٹریز کی فورسز تھیں, اس وقت رشیا نے انیشلی ان کو سپورٹ کیا اگینسٹ دی طالبان آلسو. بٹ دا مومنٹ 2014 سے آنورڈ جب انہوں نے دیکھا رشینز نے کہ جی ابھی جو طالبان فورس جو ہے اور ابھی ڈرا ڈاؤن ہوگا امریکہ کا وہاں سے, نیٹو یہاں سے نکل رہی ہے, ISAF کے ٹروپس نکل رہے ہیں, تو اس وقت دین اگین رشینز گاٹ ان ٹچ ود دی طالبان گورنمنٹ, طالبانس جو وہاں پہ لڑ رہے تھے اگینسٹ دی نیٹو, اور جو ان کو سپورٹ جو تھا پھر رشیا نے کرنا شروع کر دیا طالبان کو. سو اگر دیکھا جائے سمرائز فارم میں تو رشینز جو ہے وہ ہمیشہ وہ کوئی آئیڈیالوجیکل اس کے اوپر ریلیشنز نہیں رکھ رہی افغانستان کے اندر, وہ بڑی ایک پریگمیٹک ان کی ایک اپروچ رہی ہے ود ریگارڈس ٹو دیئر ریلیشنز ود افغانستان گورنمنٹ. اور اوور آل ان کی ہمیشہ یہ ایک ایفرٹ رہی ہے رشین کی ایک فارن پالیسی کنٹور ہے کہ جی ریلیونٹ رہیں افغانستان کے اندر, اور کوئی بھی ریجنل سلوشن جو ہے افغانستان کے اندر وہ وداؤٹ دی اس کی سپورٹ اور وداؤٹ دی ریلیونس آف رشیا وہ اس کو نہیں کرنے دیتے, یا اس کے اندر اپنی ایک ریلیونس رکھنا چاہتے ہیں.